السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق اس حوالے سے ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے آخر میں جو اعراب ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، یعنی زبر زیر پیش تبدیل ہوتے ہیں، اور وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے آخر میں تبدیلی نہیں آتی، الفاظ تبدیل نہیں ہوتے۔ جیسے دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ اللہ کا نام ہے نا، اللہ، تو اب یہ کہیں پر تو ہوتا ہے اللہ ہو، کہیں ہوتا ہے اللہ، کہیں ہوتا ہے اللہ ہی۔ جیسے دیکھو نا، ختم اللہ ہو، ختم اللہ ہو، تو کہیں پر ہوتا ہے بسم اللہ ہی، بسم اللہ ہی، اور کہیں پر ہوتا ہے اللہ، جیسے یخادعون اللہ، یخادعون اللہ۔ تو یہ دیکھو آخر میں زبر زیر پیش یہ تبدیل ہو رہے ہیں، تو ایسا لفظ کہلاتا ہے اسم متمکن، اسم متمکن جس کے آخر میں یہ تبدیلی آتی ہے، صحیح نا؟ اور جن کے آخر میں یہ تبدیلی نہیں آتی اس کو کہتے ہیں اسم غیر متمکن۔ جیسے یہ ساری ہمارے پاس یہ ساری قسمیں ہیں اسم غیر متمکن کی۔ اس کی مثال جیسے دیکھو ہا اولائی، ہمارے پاس ایک لفظ ہے ہا اولائی، ہا اولا، ہا اولا ای، تو یہ عربی میں جہاں بھی آئے گا تو یہ چینج نہیں ہوگا، یہ ہا اولا ہی ہوگا، صحیح نا؟ تو یہ کہلائے گا اسم غیر متمکن۔ اب یہ جاننے کے لیے کہ بھئی، تو پہلے اس کو یاد رکھیں کہ آخر میں تبدیلی آنے یا نہ آنے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو بھی اسم ہوگا تو وہ ان دونوں میں سے کوئی نہ ایک ہوگا، یا تو اس میں متمکن ہوگا یا اس میں غیر متمکن۔ تو اس میں متمکن کی تعریف کیا ہوگی؟ یہ ختم اللہ بسم اللہ یخادعون اللہ، اس کو آپ دیکھیں اور ذہن نشین کریں کہ جس کے آخر میں یہ زبر زیر یہ تبدیلی آتی ہے وہ کہلاتا ہے اسم متمکن، اور جس کے آخر میں یہ تبدیلی نہیں آتی جیسے ہا اولائی تو وہ ہو جائے گا اسم غیر متمکن۔ یہ بات یہ تو ہو گئی اسم کی دو قسمیں، آخر میں تبدیلی آنے یا نہ آنے کے اعتبار سے، اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ یہ اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن؟ جیسے ہا اولائی اور اللہ، تو ہمیں ان دونوں میں پتہ کیسے لگے گا یار یہ والا اس میں متمکن ہے یا یہ والا غیر متمکن ہے یا یہ والا؟ تو اس کے لیے یاد رکھیں یہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، مشہور 8 قسمیں ہیں، نحو میر کے ہر کتاب میں یہ 8 قسمیں موجود ہیں۔ یہاں میں نے شارٹ کٹ 2-3 اس کی مثالیں لکھی، لیکن حقیقت میں وہ جو تفصیلی اس کی جو کتابیں ہیں اس میں اس کی مزید تفصیل ہے، لہٰذا میں آپ کو اس کا جو اسکرین شاٹ ہے یا جو کتاب میں جو صفحات ہے وہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا، تو آپ اس کو مزید تفصیل سے پڑھ لیں، اور یا اس کو الگ سے اپنے پاس کاپی میں اتار لیں اور ذہن میں رکھیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی لفظ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان 8 کی جو تفصیل ہے ان میں دیکھنا ہے۔ جیسے اللہ کا لفظ ہے تو آیا یہ اس میں غیر متمکن کی ان 8 قسموں میں اللہ کا لفظ موجود ہے یا نہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس کی جو باقی تفصیل ہے اس میں بھی ہمیں یہ اللہ کا لفظ نہیں ملے گا، صحیح نا؟ کیونکہ اللہ نہ ضمیر ہے، نہ اسماء اشارات ہے، نہ اسماء موصولہ ہے، نہ اسماء اصوات یا افعال، اسماء ظروف کی نایات، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ 8 قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو بس یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ اس میں متمکن ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو میں نے آپ کو شارٹ کٹ انداز میں بتا دیا، ورنہ پھر اس کی تفسیر یہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو شارٹ کٹ، صحیح نا؟ تو وہ یہی ہے کہ کیا کہ جو 8 قسموں میں ہوگا اس میں غیر متمکن کی ان 8 قسموں میں جو لفظ آئے گا وہ سب ہوں گے غیر متمکن، اور ان کے آخر میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ جیسے ہوا، ہما، ہم، ذا، ذانی، زینی، الذی، اللذانی، اللذین، رویدہ، بلہا، بخا، قاقی، اح، اذا، اذا، متا، کم، کذا، احد عشرہ۔ باقی اس کی تفصیل میں آپ کو اس کی تصویریں سینڈ کر دوں گا، تو آپ اس کو دیکھ لینا مزید اس کو، اور اپنے پاس یہ ساری جو اس کی تفصیلات ہے وہ لکھ لینا۔ ضمیر کل 70 ہیں، صحیح نا؟ ابھی دیکھو میں نے آپ کو شارٹ کر یہاں لکھ کے دیا ہے، صرف میں نے 3 اتار دی، باقی وہ 70 بھی آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ہے اہم ترین سبق
جس کا یعنی علم نحو میں یہ بہت ہی اہم ترین سبق ہے. آپ اس کو جان جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں یہ الفاظ میں تبدیلی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے. تو یہ آج کا سبق ہے. آپ اس کو دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیں، وائس کریں. باقی انشاءاللہ آج صرف کی کلاس بھی ہو جائے گی، تو کل اتوار کا دن ہے تو کل پھر چھٹی ہوگی.